Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Dear students, آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مسٹر چپس ناولا کا پہلا چیپٹر اس کو تھورولی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے اندر اس کو کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ ایک ایپیسوڈک ناول ہے جس کے اندر 18 چیپٹرز ہیں. ہم تمام چیپٹرز کے اندر 4 چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے چلیں گے جو کہ آپ کے شارٹ کویسچن کے طور پر آپ سے پوچھی بھی جا سکتی ہیں، اور اس طرح سے ایک سٹوری کو پڑھنے سے وہ سٹوری کلیئر بھی ہو جاتی ہے. پہلے نمبر پر اس کے کریکٹرز ہوتے ہیں. جو بھی چیپٹرز ہیں، جس چیپٹر کے اندر کوئی نیا کریکٹر آئے گا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کریکٹر سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹ، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ اس چیپٹر کے اندر پیش آتا ہے، اس واقعے کو اسٹڈی کریں گے، اور اس واقعے کی کوئی اگر ڈیٹ مینشن ہے تو اس ڈیٹ کو ہم اس واقعے کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان جگہوں کا بھی ذکر کریں گے جو واقعات، جن جگہوں پر وہ واقعات پیش آتے ہیں. مسٹر چپس ناولا جو کہ پہلا چیپٹر ہے، اس میں مسٹر چپس کے ابتدائی وہ ایک بوڑھے ٹیچر، ریٹائرڈ ٹیچر ہیں جو مسز وکٹس کے گھر میں اب رہائش پذیر ہیں بروک فیلڈ سے ریٹائرمنٹ کے بعد. وہ اپنی زندگی اکارڈنگ ٹو دا ٹائم ٹیبل آف بروک فیلڈ وہ وہاں پر گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ اس قدر بروک فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہو چکے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح اس دور میں وہ جب وہاں پر ٹیچر تھے، جب بھی کوئی بیل بجا کرتی تھی، اب وہ اپنی روٹین کو انہی بیلوں کے مطابق ہی گزار رہے تھے. کہ جس طرح پریپ کے لیے کوئی بیل ہوتی تو وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو اسی بیلوں کے مطابق سیٹ کیے ہوئے تھے. وہ اس اپنی روٹین کو اس وجہ سے بھی زیادہ صحیح سے ڈیل کر پا رہے تھے کہ مسز وکٹس کا جو گھر تھا وہ بروک فیلڈ سے صرف ایک سڑک پر قریب ہی، اس اسکول کے قریب ہی واقع تھا، جہاں پر مسٹر چپس نے مسز وکٹس کے گھر میں ایک جگہ کرائے پر لی ہوئی تھی، اور وہاں پر رہائش پذیر تھے. پہلا کریکٹر تو یہی ہے کہ مسٹر چپس جو تھے پروٹیگنسٹ آف دا سٹوری ہے، جہاں اس چیپٹر کے اندر ان کی تقریباً ایج 70 سال بتائی گئی ہے، اور وہ ایک بوڑھے ریٹائرڈ کمزور ٹیچر ہیں، اور وہ اپنی ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں. مسز وکٹس کو یا کبھی کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا، اس کو کوئی واقعہ بتاتے یا مسز وکٹس کو بتاتے، اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو وہاں پر خوشحالی سے گزار رہے تھے. یہاں پر پہلا ذکر یہی مسٹر چپس جو کہ پروٹیگنسٹ ہیں سٹوری کے، ان کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے بعد مسز وکٹس جو تھی وہ بروک فیلڈ اسکول کے اندر لینن روم کی انچارج تھی، جہاں پر اسکول، چونکہ بروک فیلڈ جو ہے یہ ایک بورڈنگ اسکول تھا جہاں پر بچے رہائش، ہاسٹل بھی تھا اور پڑھائی بھی ہوا کرتی تھی. تو وہاں پر چادروں کے جو روم تھے، انچارج جو تھی ان کی وہ مسز وکٹس تھی. ان کا گھر بروک فیلڈ اسکول سے ایک سڑک پار واقع تھا. اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ڈاکٹر میری ویل کا. ڈاکٹر میری ویل مسٹر چپس کے دوست اور ڈاکٹر تھے. وہ ہر 14 دن بعد، 2 ہفتے بعد، فورٹ نائٹ وہ مسٹر چپس کو وزٹ کرتے، ان کا فزیکل چیک اپ کرتے، اور اکثر مسز وکٹ سے کہا کرتے تھے کہ مسٹر چپس جو ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ صحت مند ہیں. اب انہیں صرف ایک ہی مرض ہے جو کہ بڑھاپا ہے. اس کے علاوہ انہیں جان لیوا کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوا ہے، اور وہ ایک خوش قسمت آدمی ہے کہ اس وقت تک انہیں کوئی ایسی بیماری نہیں لگی جو ان کی جان لے سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھار مسز وکٹس کو علیحدہ لے جا کر کہتے کہ سردیاں جب آتی ہیں تو مسٹر چپس کا آپ خیال رکھا کریں، کیونکہ انہیں ایک استھما کی بیماری تھی، برونکائٹس کی، جس میں انہیں دمہ وغیرہ ہوتا تھا. تو اس کے علاوہ انہیں کوئی ایسا مرض نہیں تھا. اور پھر ذکر ہوتا ہے رچرڈ کولے کا. رچرڈ کولے مسٹر چپس کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے. 3 کولے یہاں پر اسکول میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پہلے جو تھے وہ رچرڈ کولے تھے، اور اس کے ساتھ ہونے والا ایونٹ وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. اب مسٹر چپس کا پہلا انٹرویو جو تھا، مسٹر چپس جو تھے بروک فیلڈ سے پہلے ملبرے اسکول کے اندر 1 سال پڑھا چکے تھے. ایسٹ لنڈن میں وہ واقع تھا. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ریگڈ اور تھکے، اینکشس رہے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس اسکول کو چھوڑ دیا تھا. وہاں کے بچے بھی زیادہ بدتمیز تھے، اور وہاں پر انہیں ان کا دل جو ہے وہ نہیں لگا تھا. تو اس وجہ سے وہ اسکول چھوڑ کر بروک فیلڈ اسکول کے اندر انٹرویو کے لیے آتے ہیں. جو پہلا انٹرویو تھا 1870 کے اندر انہوں نے بروک فیلڈ کے اندر جاب لینے کے لیے دیا تھا، اور اس وقت بروک فیلڈ کے جو
प्रिंसिपल थे मिस्टर वैदर बाय, उनका ज़िक्र भी पहले चैप्टर के अंदर मिलता है। वो फादरली कर्टियस टाइप पर बंदे थे, शफीक मेहरबान किस्म के बंदे थे। वो वहाँ प्रिंसिपल थे ब्रूकफील्ड के, जब मिस्टर चिप्स पहली दफ़ा इंटरव्यू के लिए ब्रूकफील्ड में आए थे। ब्रूकफील्ड में जब इंटरव्यू के लिए आए थे उस वक्त सनी जुलाई था, हवा में फूलों की खुशबू थी। बार्नहर्स्ट स्कूल एक है जो कि ब्रूकफील्ड के साथ उन बच्चों का क्रिकेट मैच हो रहा था। क्लिप क्लैप ऑफ द बॉल पिच के ऊपर वो कहता है उसकी आवाज़ें थी, और वहाँ बार्नहर्स्ट स्कूल के एक चबी बच्चे ने, एक मोटे ताज़े बच्चे ने सेंचुरी भी लगाई थी जो कि ब्रूकफील्ड स्टूडेंट्स को थी। अब वो कहते हैं कि मैं जब मिस्टर वैदर बाय के पास इंटरव्यू के लिए आया तो उन्होंने मुझे इंतहाई शफीक और मेहरबान अंदाज से अटेंड किया, और दूसरा उस वक्त वो कहते हैं कि मैं नर्वस था, लेकिन मिस्टर वैदर बाय ने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम नौजवान हो और ब्रूकफील्ड एक ओल्ड फाउंडेशन है। इस तरह यूथ और जो है ये ओल्ड फाउंडेशन आपस में मिलेंगी तो एक अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। तुमने इसे अपना जोश और जज्बा देना है और इन रिटर्न तुम्हें ब्रूकफील्ड कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। तो कहा कि मलबरे, अब जो पहला स्कूल था मिस्टर चिप्स का मलबरे, वहाँ पे मिस्टर चिप्स का जो वो था कॉन्फिडेंस वो अच्छा नहीं रहा था। अब मिस्टर वैदर बाय ने उन्हें नसीहत की कि जब आप यहाँ पर आ गए शुरू से ही अपने आप को स्ट्रिक्ट और अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखें बच्चों के साथ, तो इस तरह तुम यहाँ पर कामयाब हो सकोगे। तो उसके बाद मिस्टर चिप्स की पहली क्लास का वाक़या यहाँ पर मेंशन है, जहाँ पर वो प्रेप की क्लास लेने के लिए जाते हैं। एक हॉल 500 तालिब इल्मों से भरा हुआ होता है और तमाम स्टूडेंट्स इस कदर शैतान किस्म के लड़के, जो कि मिस्टर चिप्स कहता है अकेले तो बहुत ज़्यादा शरीफ लगते थे, लेकिन वो जब मिल जाते थे वो उन जैसा कोई भी शैतान, मतलब इस कदर शैतान बन जाते थे। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं जब वो जाकर वहाँ पर चेयर पे बैठे तो पीछे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ थी। नया पेंट हुआ था, उस पेंट की खुशबू क्लास में से आ रही थी, इंक के खुशबू और पेंट की खुशबू थी। और दूसरा, डूबते हुए लाल सूरज की रोशनी जो है वो खिड़कियों से तिरछी उनकी क्लास में आ रही थी, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे। तब एक पीछे बैठे हुए बच्चे रिचर्ड कॉले ने मिसचिफ किया कि उन्होंने डेस्क का जो लिड है, ढक्कन, वो नीचे गिरा दिया, और ये प्रिटेंड करने लगे कि ये उनकी गलती नहीं थी बल्कि वो इंसिडेंटली नीचे गिरा है। तब मिस्टर चिप्स ने उन्हें फ़ौरन डांट पनिशमेंट भी दी कि आपके लिए 100 लाइन्स हैं, आपने लिखनी है। ये उनको पनिशमेंट मिली थी। और ये वाक़या थ्रू आउट स्टोरी मीन आपने याद रखना है कि ये बताओ शॉर्ट क्वेश्चन के आ सकता है कि मिस्टर कॉले कौन थे और उनको पनिशमेंट क्या मिली, या उसने मिसचीफ क्या किया था मिस्टर चिप्स के साथ। तो उसके बाद मिस्टर चिप्स जब यहाँ से स्कूल पढ़कर चले गए थे, वो एक एल्डरमैन, एक बड़े आदमी जाकर बने, और फिर उसका बेटा यहाँ पर पढ़ने आया था, सेकंड कॉले के नाम से जो मशहूर है। मिस्टर चिप्स कहता है कि हाँ, तुम्हारा बाप ही पहला बच्चा था यहाँ, स्टूडेंट था जिसको मैंने पहले सज़ा दी थी, और वो उस वक्त सज़ा का हक़दार था और आज तुम इस सज़ा के हक़दार हो। पूरी क्लास हंसने लग गई। तो ये मिस्टर चिप्स जो थे वक्तन फ़वक्तन जोक भी क्लास को सुनाया करते थे इस तरह। तो उसके बाद मिस्टर चिप्स के एक ग्रैंड सन को, रिचर्ड कॉले के ग्रैंड सन, अब कॉले एक जो उसका बेटा और उसका फिर बेटा एक क्लास में भी आया था 25 साल के बाद। तो मिस्टर चिप्स उससे भी कहते हैं कि तुम्हारा दादा वो जो था रिचर्ड कॉले, वो अबलेटिव एब्सोल्यूट लैटिन ग्रामर का एक रूल है, वो उसे बिल्कुल समझ नहीं आते थे। मिस्टर चिप्स जो थे लैटिन और ग्रीक के टीचर थे, ब्रूकफील्ड के अंदर वो लैटिन और ग्रीक पढ़ाया करते थे। इसके बाद मिस्टर चिप्स की बर्थडे का जिक्र होता है कि वो 1848 में पैदा हुए थे, और वैदर बाय जब प्रिंसिपल थे उस वक्त 1870 का दौर था, और वो मिसेस विकेट्स को बताया करते थे कि मैं ही शायद एक अकेला आदमी हूँ जिसे मिस्टर वैदर बाय की विविड रिकलेक्शंस आज तक याद है।
واضح کچھ میموریز ہیں جو یاد ہیں، باقی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو یہ سٹوریز وغیرہ یاد ہوں۔ اس کے بعد اب پلیسز کا اگر ذکر کریں تو ایک بروک فیلڈ سکول ہے جو کہ اتنا پریسٹیجیس تو نہیں ہے، لیکن خیر مڈل کلاس کے بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ جس طرح ہیرو یا کوئی اور سکول تھا اس طرح یہ فیمس نہیں تھا، بلکہ اس میں پڑھنے والے بچے ایک اچھے لیول پہ بیرونیٹ بنے، ایلڈرمین بنے، نواب بنے، اچھے آدمی جا کر بنے۔ تو یہاں پر پڑھنے والے بچے کچھ سولجرز بھی بنے۔ اور اس کے بعد میلبرے اسکول کا ذکر ہوتا ہے جہاں پر مسٹر چپس نے 1 سال بروک فیلڈ سے پہلے 1 سال وہاں پر پڑھایا تھا، اور وہاں پر وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ریکٹ تھے، اینکشس تھے، پریشان سیڈ ہو کر یہاں پر اس سکول میں آئے تھے۔ اور اس کے بعد بارنہرڈ سکول کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بارنہرڈ سکول کے بچوں کا کمپٹیشن ہو رہا تھا بروک فیلڈ کے سکول کے بچوں کے ساتھ، کرکٹ کمپٹیشن، کرکٹ کھیلا جا رہا تھا، اور وہ آپ اس کے فرسٹ انٹرویو میں اس کا ذکر آپ کو لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر ان تمام واقعات، کریکٹرز اور ڈیٹس اور جو پلیسز ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ باقی نیکسٹ جو ہے سٹوری کو کنٹینیو کریں گے 2nd چیپٹر کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔